بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ومنها قولهم مماثل للمماثل مماثل نحو الإنسان مماثل للنخلة والنخلة مماثلة للحجر في كونه غير ذي نفس فيلزم كون زيد جمادا أو وجه التغليط فيه أن مماثلة النخلة للإنسان في أمر وهو الطول. اچھا جی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں اب اس بات کو کہ اغالیت مغالطات سوریہ جو ہیں، اغالیت سوریہ، ان میں سے 13ویں قسم کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مغالطات سوریہ میں سے یہ بھی ہوتا ہے، مغالطہ کی ترتیبات یا صورتوں میں سے کہ مماثلی مماثلون، قاعدہ ہے کہ جس کا تعلق مغالطہ مذکورہ سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ حیثیت کے عدم اہتمام اور ترک کے توجہ کی وجہ سے اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہ مماثل کے مماثل کو مماثل قرار دے دینا اگلی چیز کے ساتھ، مثلا یوں کہنا انسان کھجور کے مماثل ہے۔ اب انسان کھجور کے مماثل ہے، کیا مطلب؟ انسان قد میں لمبا ہے تو کھجور لمبی ہے، تو طول میں اس کو مماثل کہا۔ اور کھجور غیر ذی روح کے مماثل ہے، غیر ذی روح ہونے میں پتھر کے مماثل ہے، یعنی جس طرح پتھر غیر ذی روح ہے تو کھجور بھی غیر ذی روح ہے، اس میں روح تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اب یہ دو صغرا کبرا لا کر اس کے بعد کہنا اور مماثل کا مماثل چونکہ مماثل ہوتا ہے تو اس سے لازم آیا کہ زید پتھر کے مماثل جماد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ نتیجہ بالکل غلط نکلا ہے۔ کیوں غلط نکلا ہے؟ کیونکہ انسان کی کھجور کے ساتھ جو مماثل اس کو قرار دیا تو وہ تو طول ہونے میں، لمبے ہونے میں ہے، اور کھجور جو پتھر کے ساتھ ہے مماثل ہے وہ غیر ذی روح ہونے میں، جماد ہونے میں، طول ہونے میں تو نہیں ہے، لیکن آگے نتیجہ پھر اس طرح نکال دیا۔ تو گویا یہاں پر مماثل کا مماثل مماثل ہوتا ہے، اس قاعدے کی روح سے یہاں پر بسا اوقات تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان حیثیتوں کو کا عدم اہتمام یا ان کی طرف توجہ نہیں کرتا تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، 14ویں صورت آ گئی اس حوالے سے مغالطات سوریہ کے لحاظ سے، وَمِمَّا يُوقِعُ فِي الْغَلَطِ، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غلطی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ آدم کو زد اور نقیز کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو ملکہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ ملکہ، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر عما، اندھا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ عدم البصر کو کہتے ہیں، جس میں عدم بصر یعنی دیکھنے والی قوت نہ ہو، لیکن ساتھ یہ کہ عدم بصر والملکہ یعنی جس کی شان میں دیکھنا ہو اور وہ دیکھ نہ سکے، دیکھنے سے محروم ہو، اس کو عامہ کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیوار کو عامہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی شان، اس کی حالت میں، پوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے، تو اس کو آپ اندھا نہیں کہہ سکیں گے۔ جو دیکھنے کی قوت رکھ بھی سکتا ہو اس کے باوجود نہ دیکھ سکے، قوت نہ ہو اس کے پاس، تو اس کو اندھا کہتے ہیں۔ اندھا انسان، اندھا حیوان، اندھا جانور یہ کہہ سکتے ہیں، اندھی دیوار نہیں کہہ سکتے، اندھا پتھر نہیں کہہ سکتے آپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس کے اندر عدم والملکہ نہیں ہے، عدم ملکہ نہیں ہے، عدم ملکہ، عدم صلاحیت یا اس کی پوزیشن اس میں سے وہ چیز نہیں ہے۔ اب اس میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ چلیں جی، اندھا آدمی نہیں دیکھتا تو پتھر بھی تو نہیں دیکھتا تو اس کو اندھا کہہ دینا، دیوار بھی تو نہیں دیکھتی اس کو اندھا کہہ دینا، تو اس سے تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آدم کو یہاں پر زد اور نقیز کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سکون، یہ عدم حرکت کا نام ہے، اس سے لیکن اس چیز سے کہ جس کی شان یہ ہے کہ اس میں حرکت ہو اور وہ حرکت نہ کرے تو ہم کہیں ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ساکن ہے، پھر ہم اس کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرکت میں ہے، یا ساکن ہے یعنی حرکت میں نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب اگر اس سے کوئی یہ سمجھے کہ مجرد عن المادہ چونکہ عقل وغیرہ ساکن ہے کیونکہ اس میں حرکت نہیں ہے، اس لیے دیوار عامہ ہے، فلاں، یہ باتیں ساری کیا ہو جائیں گی؟ غلط ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مختصر یہی ہے کہ یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آدم جو ملکہ کے مقابل میں تھا، صلاحیت کے مقابلے میں
جو عدم صلاحیت کے مقابلے میں، تو اسے ضد اور نقیض کی جگہ پر رکھنے سے یہ تشویش پیدا ہو گئی۔ 15 نمبر مغالطات سوریہ میں سے وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ مثلا ایک چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اب بات یہ ہے کہ وہ آپ اس کو پہلے حاصل اس کو پہلے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ اگر مجہول ہے تو کہتے ہیں طلب مجہول لازم آتا ہے، طلب مجہول مطلق لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے کہ مجہول چیز کو طلب کرنا۔ اور جب آپ طلب کر لیں گے تو کیا پتہ ہے وہ چیز تھی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے تھے یا کوئی اور چیز تھی۔ اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو پھر تحصیل حاصل لازم آئے گا کہ ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اور آپ دوبارہ حاصل کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں نہ مکمل طور پر وہ معلوم ہے نہ مکمل طور پر وہ مجہول ہے، من وجہ معلوم ہے من وجہ مجہول ہے۔ تو من وجہ جو معلوم ہے اس کی تو مزید تعین ہم کر رہے ہیں، اس لحاظ سے مزید وضاحت تفصیل۔ جو من وجہ مجہول ہے اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ متعین ہے کہ کون سی جہت اس کی اور یا کس وجہ سے وہ مجہول ہے۔ تو 100% نہ معلوم ہے نہ 100% مجہول ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے عبد عابق، باغا ہوا غلام۔ تو باغا ہوئے غلام کی ذات کو اور اس کی صورت، شکل و صورت کو تو مولا جانتا ہے، لیکن اس کا ذات اور صفات سے تو واقف ہے، شکل و صورت سے، ذات سے، لیکن مکان اس کا مجہول ہے۔ اب اس کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈنا مکان کے اعتبار سے ہوگا، من وجہ مکان، اور من وجہ ذات جو ہے وہ معلوم ہے۔ تو اب جو چیز حاصل کی جا رہی ہے وہ اس کے بارے میں مکمل اندازہ ہے کہ کس چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو مجہول ہے یعنی اس کو آپ حاصل کر رہے ہیں، اور جو چیز آپ کو معلوم ہے اس کو آپ معلوم ہی نہیں کر رہے۔ یہ تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں باغا و غلام اس کی شکل کیسی ہے، آپ شکل پہلے سے جانتے ہیں، اس کی ذات کیسی ہے آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں جانتے وہ مکان ہے کہ کہاں گیا ہے۔ تو ایک چیز من وجہ معلوم بھی ہو سکتی ہے، مجہول بھی۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے ایک مولوی صاحب آئے ممبر پہ خطبہ پڑھا، لوگوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج میں کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مجھ سے کیا سننے، اٹھو نکلو، معلوم ہے سارا تمہیں۔ اگلے جمعہ پر آئے تو انہوں نے کہا کہ خطبہ پڑھ کے پوچھا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم جی۔ کہا مجہول ہے، نہیں معلوم، جاؤ معلوم کر کے آؤ، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ پھر تیسرے جمعہ پر آئے تو انہوں نے کہا معلوم ہے، تو آدھوں نے کہا معلوم ہے اور انہوں نے کہا معلوم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جن کو معلوم ہے وہ ان کو بتا دیں، اور جن کو معلوم نہیں وہ ان سے سیکھ لیں جن کو معلوم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال اس لحاظ سے یہ تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 15واں نمبر میں نے آپ کے سامنے مغالطات کا بیان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔